السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایک ایکٹر، پتہ نہیں اداکار یا ایکٹر، عمر شریف اس کا نام ہے، وہ اس فنی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور بڑے لوگ اس چیز کا بتا رہے ہیں کہ جی اس کے آخری وقت یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں چلیں ہم بھی وہ دیکھتے ہیں آخر اس نے آخری الفاظ دنیا سے جانے سے پہلے کون سے آخری الفاظ کہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی اسی حوالے سے گفتگو سنائیں گے۔ تو چلیں ناظرین، پہلے ہم وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ دھنیہ واد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میرے جسم کا دیا گیا نام ڈاکٹر ورما ہے، اور میں نے قرآن شریف بھی پڑھی ہے، بائبل بھی پڑھی ہے، اور وید واد کی تھوڑا سا ادھین کیا ہے۔ میں نے قرآن میں ساری باتیں اچھی پائی ہیں، کنتو ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ یہ ہندووادی جو کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے زندے کیے جائیں گے، یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ہندو تقوی کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ جنم واد، کہ جنم ہوتا ہے، میں نے ڈسکوری چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اور دوسرا کہ آخر میں قرآن میں کہ مردے زندے کیے جائیں گے، میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے، کنتو میرے پاس اس بات کا کلیئرفیکیشن کوئی بھی مذہب، ایک تو جنم وادی، دوسرا جو نہیں مانتا مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایسا نہیں پایا۔ میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں تو قرآن کے مادھیم سے، آپ کے مادھیم سے سمجھنے کے لیے آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید پڑھی اور سب باتوں کو سن کر کے صرف ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، دوسرے کو آفس میں زندگی دی جائے یا آخرت میں، اور ہندو کو یہ مانتے ہیں پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھیے کہ پنرجنم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید، اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا ہے؟ پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے اور پنر کے معنی نیکسٹ، پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی اور ایک زندگی۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پہلے آپ تھے نہیں، زندگی دی، یہ دھرتی پہ ہے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا، آپ کو پورے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت۔ اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی، وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لمب پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے، تو بھگوان ہی کینٹ بی انجسٹ، بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں، تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا، ہندو مذہب میں کہتے ہیں سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول، انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوئے ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے ہیں، سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا، برتھ ڈیتھ برتھ۔ یہ ویڈیو دیکھی تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر او حفرۃ من حفر النار یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ تو ناظرین یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے فرمان سنا، اور اگلا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم فرمان دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو اس کے لیے اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، یعنی اس کے بارے میں اچھی ہی سوچ رکھنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس معاشرے کے اندر بندہ دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی استغفر اللہ دیکھے جو گالیاں دیتے ہیں۔ اور آپ نے اس معاشرے کے اندر ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو استغفر اللہ اگر کوئی دشمن سے اگر کوئی دشمن دنیا سے چلا گیا تو استغفر اللہ چھت سے پیسے بھی پھینکے جا رہے اسی خوشی میں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ناظرین یقین مانیے جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہیں ہم سارے کے سارے قبروں کا مال ہے، ہر انسان نے قبر کے اندر جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اور قبر ایک واحد ایسا مقام ہے کہ جس کے اندر بندہ اکیلا ہی جائے گا۔ جیسا کہ ہم آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے عثمان آپ کے سامنے، صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ اے پیارے عثمان آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا بھی کیا جاتا ہے، نہ آپ جہنم کا سن کے اتنا روتے ہیں، جنت کا آپ سن کے خوش ہوتے ہیں، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا روتے نہیں ہیں، اور جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں قبر ایک واحد ایسی جگہ ہے، واحد ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پہ بندہ اکیلا ہی جائے گا۔ کوئی بھی دنیا میں محبت تو ہر بندہ کرتا ہے، بیوی بھی محبت کرتی ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، بھائی بھی کرتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا جب بندہ دنیا سے چلا جائے کہ یہ میرا باپ ہے اور یہ دنیا سے گیا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی مجھے بھی لٹا دیا جائے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ دیکھیے یہ قبر ایک وہاں ٹھکانہ جہاں پہ اکیلے نے جانا ہے، اور قبر کے اندر آپ کو پتہ ہے جیسے ہی بندے کو دفن کر کے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ تو جو نیک ہو مومن ہو وہ تو صاف جواب دیتا ہے من ربو کا، پوچھا جائے گا وہ کہے گا میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو کہا جائے گا جو مومن نیک بندہ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے؟ تو مومن پھر جواب دے گا، نیک پھر جواب دے گا، کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو مشکات کے اندر یہ بھی حدیث پڑھی ہے جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو اور حتیٰ کہ نمازیں پڑھتا ہو، تو وہ قبر کے اندر اس کو مومن بندے کو جب دفنا کے آتے ہیں فرشتے آ کے اسے پوچھتے ہیں من ربو کا، وہ کیا کہتا ہے نیک بندہ؟ کہتا ہے میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے پہلے نماز پڑھنے دے۔ فرشتے کہتے ہیں اب وہ نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، وہ کہنے لگا نہیں میری نماز جا رہی ہے۔ تو دیکھیے کچھ مومن ایسے بھی ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ اگلے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جہنم کے گھاٹیوں میں سے پہلے نمبر پہ گھاٹی وہ قبر ہے جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو اس حدیث سے بھی آپ کو بتاتا چلوں، تعارف کرواتا چلوں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے بیچ سے گزر رہے تھے تو نبی پاک کی سواری جو اچھلنا شروع ہو گئی، اچھل رہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ یہ آپ کی سواری کیوں اچھل رہی ہے؟ فرمایا یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب چھوٹے بڑے گناہ بھی نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی کون سے چھوٹے انہوں نے گناہ کیے؟ فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو جھوٹ بولتا تھا۔
تو ناظرین یقین مانیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. پھر نبی پاک نے کیا کیا ہے, وہ درخت کی ایک ٹہنی جو سرسبز و شاداب تھی اس کو لگا دیا. اس سے بھی ایک نقطہ یہ نکلتا ہے, جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ درخت کی ٹہنی لگا دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ اس کے عذاب میں کمی واقع آتی ہے. جب تک وہ ہر سرسبز شاداب رہتا ہے تو اس میں اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین وہاں ایک قبر ہے کہ ایسی جگہ ہے جس کے اندر بندے نے اکیلے جانا ہے, اس لیے ہر بندے کو اس سے ڈرنا چاہیے. اور قبر بھی آپ کو جیسا کہ نبی پاک کا فرمان ہے کئی مرتبہ دن میں یاد کرتی ہے, تو ہمارا حق بنتا ہے ہم بھی قبر کو یاد رکھیں اور ہم اپنی زندگی گزاریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں, تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.